اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ جیسا کہ میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت مبارکہ کو بیان کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، تو آج کا میرا باب حضرت عمر رضی اللہ عنہ اور حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ کے مسلمان ہونے کے بعد جو قریش مکہ کے نمائندے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے، اس سلسلے میں ہے۔ ان دونوں بطل جلیل یعنی حضرت حمزہ بن عبد المطلب اور حضرت عمر بن خطاب رضوان اللہ اجمعین کے مسلمان ہو جانے کے بعد ظلم و طغیان کے بادل چھٹنا شروع ہو گیا اور مسلمانوں کو جور و ستم کا تختہ مشق بنانے کے لیے مشرکین پر جو بدمستی چھائی تھی اس کی جگہ سوجھ بوجھ نے شروع کی۔ چنانچہ مشرکین نے یہ کوشش کی کہ دعوت سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو منشا اور مقصود ہو سکتا ہے اسے فراوان مقدار میں فراہم کرنے کی کوشش کر کے آپ کو آپ کی دعوت و تبلیغ سے باز رکھنے کے لیے سودے بازی کی جائے، لیکن یہ غریبوں کو پتہ نہ تھا کہ وہ پوری کائنات جس پر سورج طلوع ہوتا ہے آپ کی دعوت کے مقابل پر کاہے کی حیثیت بھی نہیں رکھتا، اس لیے انہیں اپنے منصوبے میں ناکام و نامراد ہونا پڑا۔ ابن اسحاق نے یزید بن زیاد کے واسطے سے محمد بن قوم قرظی کا یہ بیان نقل کیا ہے کہ مجھے بتایا گیا عتبہ بن ربیعہ نے جو سردار قوم تھا ایک روز قریش کی محفل میں کہا، اور اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد حرام میں ایک جگہ تنہا تشریف فرما تھے، کہا کہ قریش کے لوگوں کیوں نہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پاس جا کر ان سے گفتگو کروں اور ان کے سامنے چند امور پیش کروں، ہو سکتا ہے وہ کوئی چیز قبول کر لیں، تو جو کچھ وہ قبول کر لیں گے اسے دے کر ہم انہیں اپنے آپ سے باز رکھ لیں گے۔ اس وقت کی بات ہے جب حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ مسلمان ہو چکے تھے اور مشرکین نے یہ دیکھ لیا تھا کہ مسلمانوں کی تعداد برابر بڑھتی ہی جا رہی ہے۔ مشرکین نے کہا ابو الولید آپ جائیے اور ان سے بات کیجئے۔ اس کے بعد عتبہ اٹھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کر بیٹھ گیا، پھر بولا بھتیجے ہماری قوم میں تمہارا جو مرتبہ و مقام ہے اور جو بلند پایا نسب ہے وہ تمہیں معلوم ہی ہے، اور اب تم اپنی قوم میں ایک بڑا معاملہ لے کر آئے ہو جس کی وجہ سے تم نے ان کی جماعت میں تفرقہ ڈال دیا، ان کی عقلوں کو حماقت سے دوچار کر دیا، ان کے معبودوں اور ان کے دین کے عیب چینی کی، ان کے آباء و اجداد گزر چکے ہیں، انہیں کافر ٹھہرایا، لہٰذا میری بات سنو، میں تم پر چند باتیں پیش کر رہا ہوں، ان پر غور کرو، ہو سکتا ہے کہ کوئی بات قبول کر لو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو الولید کہو میں سنوں گا۔ ابو الولید نے کہا بھتیجے یہ معاملہ جسے تم لے کر آئے ہو اگر تم اس سے تو یہ چاہتے ہو کہ مال حاصل کرو تو ہم تمہارے لیے اتنا مال جمع کیے دیتے ہیں کہ تم ہم میں سے سب سے زیادہ مالدار ہو جاؤ، اگر تم یہ چاہتے ہو کہ اعزاز و مرتبہ حاصل کرو تو ہم تمہیں اپنا سردار بنائے لیتے ہیں یہاں تک کہ تمہارے بغیر کسی معاملہ کا فیصلہ نہ کریں گے، اور اگر تم چاہتے ہو کہ بادشاہ بن جاؤ تو ہم تمہیں اپنا بادشاہ بنا لیتے ہیں، اور یہ جو تمہارے پاس آتا ہے کوئی جن بھوت ہے جسے تم دیکھتے ہو لیکن اپنے آپ سے دفع نہیں کر سکتے تو ہم تمہارے لیے اس کے علاج تلاش کیے دیتے ہیں، اور اس سلسلہ میں ہم اپنا اتنا مال خرچ کرنے کو تیار ہیں کہ تم شفا یاب ہو جاؤ، کیونکہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جن بھوت انسان پر غالب آ جاتا ہے اور اس کا علاج کروانا پڑتا ہے۔ عتبہ یہ باتیں کہتا رہا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سنتے رہے۔ جب فارغ ہو چکا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو الولید تم فارغ ہو گئے؟ اس نے کہا ہاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا اب میری بات سنو۔ اس نے کہا ٹھیک ہے سنوں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم حامیم تنزل من الرحمن الرحیم کتاب فصلت آیاتہ قرآنا عربیا لقوم یعلمون بشیرا ونذیر فاعرض اکثرهم فهم لا يسمعون وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعون إليه۔ حامیم یہ رحمان و رحیم کی طرف سے نازل کی ہوئی ایسی کتاب ہے جس کی آیتیں کھول کھول کر بیان کر دی گئی ہیں۔ عربی قرآن ان لوگوں کے لیے جو علم رکھتے ہیں بشارت دینے والا اور ڈرانے والا ہے، لیکن اکثر لوگ اعراض کیا اور وہ سنتے نہیں، کہتے ہیں کہ جس کی طرف تم ہمیں بلاتے ہو اس کے لیے ہمارے دلوں پر پردہ پڑا ہوا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آگے پڑھتے جا رہے تھے، عتبہ اپنے دونوں ہاتھ پیچھے زمین پر ٹیکے چپ چاپ سنتا جا رہا تھا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے کی آیت پر پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ کیا، پھر فرمایا ابو الولید تمہیں جو کچھ سننا تھا سن چکے، اب تم جانو اور تمہارا کام جانے۔
عتبہ اٹھا اور سیدھا اپنے ساتھیوں کے پاس آیا۔ اسے آتا دیکھ کر مشرکین نے آپس میں ایک دوسرے سے کہا، خدا کی قسم، ابو الولید تمہارے پاس وہ چہرہ لے کر نہیں آ رہا ہے جو چہرہ لے کر گیا تھا۔ پھر جب ابو الولید آ کر بیٹھ گیا تو لوگوں نے پوچھا، ابو الولید پیچھے کیا خبر ہے؟ اس نے کہا، پیچھے کی خبر یہ ہے کہ میں نے ایک ایسا کلام سنا ہے کہ ویسا کلام واللہ میں نے کبھی نہیں سنا۔ خدا کی قسم، وہ نہ شاعر ہے، نہ جادو، نہ کہانت۔ قریش کے لوگوں، میری بات سنو، اس معاملے کو مجھ پر چھوڑ دو۔ میری رائے یہ ہے کہ اس شخص کو اس کے حال پر چھوڑ کر الگ تھلگ بیٹھ جاؤ۔ خدا کی قسم، میں نے اس کا جو قول سنا ہے اس سے کوئی زبردست واقعہ رونما ہو کر رہے گا۔ پھر اگر اس شخص کو عرب نے مار ڈالا تو تمہارا کام دوسروں کے ذریعے انجام پایا جائے گا، اور اگر یہ شخص عرب پر غالب آ گیا تو اس کی بادشاہت تمہاری بادشاہت اور اس کی عزت تمہاری عزت ہوگی، اور اس کا وجود سب سے بڑھ کر تمہارے لیے سعادت کا باعث ہوگا۔ لوگوں نے کہا، ابو الولید خدا کی قسم، تم پر بھی اس کی زبان کا جادو چل گیا۔ عتبہ نے کہا، اس شخص کے بارے میں میری رائے یہی ہے، اب تمہیں جو ٹھیک معلوم ہو کرو۔ ایک دوسری روایت میں یہ بھی مذکور ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب تلاوت شروع کی، عتبہ چپ چاپ سنتا رہا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے اس قول پر پہنچے، فَإِنْ عَرَضُوا فَقُلْ أَنذَرْتُكُمْ صَاعِقَةً مِثْلَ صَاعِقَةِ عَادٍ وَثَمُودَ، بس اگر وہ روگردانی کر دیں تو تم کہہ دو کہ میں تمہیں عاد اور سمود کی کڑک جیسی ایک کڑک کے خطرے سے آگاہ کر رہا ہوں۔ عتبہ تھرا کر کھڑا ہو گیا اور یہ کہتے ہوئے اپنا ہاتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ مبارک پر رکھ دیا کہ میں آپ کو اللہ کا اور قرابت کا واسطہ دیتا ہوں کہ ایسا نہ کریں۔ اسے خطرہ تھا کہ کہیں یہ ڈراوا آن نہ پڑے۔ اس کے بعد وہ قوم کے پاس گیا اور مذکورہ بالا گفتگو ہوئی۔ حالات کی رفتار بدل چکی تھی، مرد و بیش کے ماحول میں فرق آ چکا تھا، لیکن ابو طالب کے اندیشے برقرار تھے۔ انہیں مشرکین کی طرف سے اپنے بھتیجے کے متعلق برابر خطرہ محسوس ہو رہا تھا۔ وہ پچھلے واقعات پر غور کر رہے تھے۔ مشرکین نے انہیں مقابلہ آرائی کی دھمکی دی تھی، پھر ان کے بھتیجے کو عمارہ بن ولید کے عوض حاصل کر کے قتل کرنے کے لیے سودے بازی کی کوشش کی تھی۔ ابو جہل ایک بھاری پتھر لے کر ان کے بھتیجے کا سر کچلنے کے لیے اٹھا تھا۔ عقبہ بن معیط نے چادر لپیٹ کر گلا گھونٹنے اور مار ڈالنے کی کوشش کی تھی۔ خطاب کا بیٹا تلوار لے کر ان کا کام تمام کرنے نکلا تھا۔ ابو طالب ان واقعہ پر غور کرتے تو انہیں ایک ایسے سنگین خطرے کی بو محسوس ہوتی جس سے ان کا دل کانپ اٹھتا۔ انہیں یقین ہو چکا تھا کہ مشرکین ان کا عہد توڑنے اور ان کے بھتیجوں کو قتل کرنے کا تہیہ کر چکے ہیں، اور ان حالات میں خدا نخواستہ اگر کوئی مشرک اچانک آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ٹوٹ پڑا تو حمزہ رضی اللہ عنہ یا عمر رضی اللہ عنہ یا اور کوئی شخص کیا کام دے سکے گا؟ ابو طالب کے نزدیک یہ بات یقینی تھی اور باہر صحیح بھی تھی، کیونکہ مشرکین علانیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کا فیصلہ کر چکے تھے، اور اسی کے اس فیصلے کی طرف سے اللہ تعالیٰ کی اس قول کا اشارہ تھا، ام ابرموا امرا فإنا مبرمون، اگر انہوں نے ایک بات کا تہیہ کر رکھا ہے تو ہم بھی تہیہ کیے ہوئے ہیں۔ اب یہ سوال تھا، ان حالات میں ابو طالب کو کیا کرنا چاہیے تھا؟ انہوں نے جب دیکھا کہ قریشی ہر جانب سے ان کے بھتیجے کی مخالفت پر تل پڑے ہیں تو انہوں نے اپنے جد اعلی عبد مناف کے دو صاحبزادوں ہاشم اور مطلب سے وجود میں آنے والے خاندانوں کو جمع کیا اور انہیں دعوت دی کہ اب تک وہ اپنے بھتیجے کی حفاظت و حمایت کا جو کام تنہا انجام دیتے رہے ہیں، اب اسے سب مل کر انجام دے۔ ابو طالب کی یہ بات عربی حمیت کے پیش نظر ان دونوں خاندانوں کے سارے مسلم اور کافر افراد نے قبول کی، البتہ صرف ابو طالب کا بھائی ابو لہب ایک ایسا فرد تھا جس نے اسے منظور نہ کیا اور سارے خاندان سے الگ ہو کر مشرکین قریش سے جا ملا اور ان کا ساتھ دیا۔ صرف 4 ہفتے یا اس سے بھی کم مدت میں مشرکین کو 4 بڑے بڑے دھچکے لگ چکے تھے، یعنی حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ نے اسلام قبول کر لیا، پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ مسلمان ہوئے، پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی پیشکش یا سودے بازی مسرت کر دی، پھر قبیلہ بنی ہاشم و بنی مطلب کے سارے ہی مسلمانوں کافر افراد کے ایک ہو کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کا عہد و پیمان کیا۔ اس سے مشرکین چکرا گئے، اور انہیں چکرانا ہی چاہیے تھا، کیونکہ ان کی سمجھ میں آ گیا کہ اگر انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کا اقدام کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت میں مکہ کی وادی مشرکین کے خون سے لالازار ہو جائے گی، بلکہ ممکن ہے ان کا صفایہ ہی ہو جائے۔ اسی لیے انہوں نے قتل کا منصوبہ چھوڑ کر ظلم کی ایک اور راہ تجویز کی جو ان کی اب تک کی تمام ظالمانہ کارروائیوں سے زیادہ سنگین تھی۔ اس تجویز کے مطابق مشرکین وادی محسب میں خیف بن کنانہ کے اندر جمع ہوئے اور آپس میں بنی ہاشم اور بنی مطلب کے خلاف یہ عہد و پیمان کیا کہ ان سے شادی بیاہ کریں گے، نہ خرید و فروخت کریں گے، نہ ان کے ساتھ اٹھے بیٹھیں گے، نہ ان سے میل جول رکھیں گے،
نہ ان کے گھروں میں جائیں گے، نہ ان سے بات چیت کریں گے جب تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے لیے ان کے حوالے نہ کر دیں۔ مشرقین نے اس بائیکاٹ کی تجویز کے طور پر ایک صحیفہ لکھا جس میں اس بات کا عہد و پیمان کیا گیا تھا تو بنی ہاشم کی طرف سے کبھی بھی کسی صلح کی پیشکش کو قبول نہ کریں گے، نہ ان کے ساتھ کسی طرح کی محبت برتیں گے جب تک کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے مشرکین کے حوالے نہ کر دینا۔ اعوذ باللہ۔ ابن قیم کہتے ہیں کہ کہا جاتا ہے کہ یہ صحیفہ منصور بن عقرمہ بن عامر بن ہاشم نے لکھا تھا اور بعض کے نزدیک نظر بن حارث نے لکھا تھا، لیکن صحیح بات یہ ہے کہ لکھنے والا وغیظ بن عامر بن ہاشم تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر بد دعا کی اور اس کا ہاتھ شل ہو گیا۔ بہرحال یہ عہد و پیمان طے پا گیا اور صحیفہ خانہ کعبہ کے اندر لٹکا دیا گیا۔ اس کے نتیجے میں ابو لہب کے سوا بنی ہاشم اور بنی مطلب کے سارے افراد خواہ مسلمان رہے ہوں یا کافر سمٹ سمٹا کر شعیب ابی طالب میں محبوس ہو کر رہ گئے۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے 7ویں سال محرم کی چاند رات کا واقعہ ہے۔ میں اس کے بعد انشاءاللہ العزیز بنی شعیب کے حالات و واقعات بیان کروں گا۔ وما علینا الا البلاغ۔